السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب الفرائض باب نمبر ہے 20 اور سبق کا نمبر ہے 205۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن المقدام ابن معدی قریبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخال وارث من لا وارث له، واخرجہ احمد والاربعۃ سوى الترمذی وحسنہ ابو زرعۃ الرازی وصححہ الحاکم وابن حبان۔ حضرت مقدام بن معدی قریب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماموں اس کا وارث ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماموں اس کا وارث ہوگا جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا ماموں اس کا وارث ہوگا جس کا اصحاب الفروض یا اسباس میں تھے وارث نہ ہو۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ ذوی الارحام بھی وراثت پاتے ہیں، اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی رائے ہے، جبکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ وراثت نہیں پاتے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلے گروہ کی دلیل یہی حدیث ہے، نیز باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی بھی اس کی تائید کرتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اور قرابت والے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں یعنی وارث ہونے میں۔ اسی طرح رب العالمین کا ارشاد ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو کچھ ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ دیں، اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور قریبی چھوڑ گئے ہوں۔ اس حدیث کی روح سے اگر ذوی الفروض اور اسبا میں سے کوئی زندہ نہ ہو تو پھر ماموں وارث ہوگا۔ ذوی الارحام کو وارث قرار دینے میں علماء میراث میں اختلاف ہے، ایک بڑی جماعت انہیں وارث قرار دیتی ہے۔ اسی طرح خالہ کی حیثیت بھی وہی ہے جو ماموں کی ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ترکہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو ذوی الارحام کی وراثت کے قائل نہیں ہیں، ان کے نزدیک اسبات کی عدم موجودگی میں ترکہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا، لیکن اس مسئلے میں جمہور کی رائے ہی راجح ہے، یعنی کہ جو ذوی الارحام ہیں یعنی قرابت دار وہ وراثت میں حصہ پاتے ہیں۔ تو جمہور نے ذوی الارحام کو قرابت داروں کو وارث قرار دیا ہے۔ اگلی حدیث عن ابی امامۃ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ قال کتب معی عمر رضی اللہ تعالی عنہ الى ابی عبیدۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ
والخال وارث من لا وارث له رواہ احمد والاربعۃ سوا ابی داؤد وحسنہ الترمذی وصححہ ابن حبان۔ ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لکھ کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی مولا نہ ہو اللہ اور اس کا رسول اس کا مولا ہے، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو ماموں اس کا وارث ہے۔ تو مولا کا معنی ولی اور سرپرست، تو جس کا کوئی ولی وارث نہ ہو اللہ اور اس کے رسول اس کے والی وارث ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جس کا کوئی مولا اور سرپرست نہیں میں اس کا ولی اور سرپرست ہوں، میں اس کی وراثت لوں گا اور اس کے قیدی کو رہا کروں گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایسے بندے کا مال بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ اگلی حدیث ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استحل المولود ورث رواہ ابو داؤد وصححہ ابن حبان۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نو مولود بچہ آواز نکالے تو اسے وارث بنایا جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ زندہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جائے تو وہ وارث شمار ہوگا۔ چیخنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ آواز نکالے، تو آواز نکالنے پر جو ہے وہ ایسا بچہ اس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے اور اسے پھر وارث شمار کیا جائے گا۔ یعنی زندہ ہونے کی کوئی بھی علامت اگر اس کے اندر پائی گئی، معلوم ہو کہ بچہ زندہ پیدا ہوا پھر فوت ہو جاتا ہے تو وہ وارث شمار ہوگا۔ اگلی حدیث ان عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس للقاتل من المیراث شیء رواہ النسائی والدارقطنی وقواہ ابن عبد البر وعلہ النسائی والثواب وقفہ علی امر۔ عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل کو مقتول کی میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس حدیث کی روح سے قاتل مقتول کی میراث میں سے کچھ بھی وصول کرنے کا مستحق نہیں ہے۔ اکثر اہل علم کی یہی رائے ہے، قتل چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا خطا سے ہو، قاتل کو نہ اصل مال میں سے کچھ ملے گا اور نہ دیت میں سے، مگر امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قتل خطا ہے، غلطی سے ہوا ہے، تو قاتل کو دیت میں سے تو کچھ نہیں ملے گا، البتہ دوسرے مال میں سے میراث لے گا۔ اس روایت کو نسائی اور دارقطنی نے روایت کیا ہے اور ابن عبد البر نے اسے قوی قرار دیا اور نسائی نے اسے معلول کہا، اور درست بات یہ ہے کہ یہ عمر کی موقوف روایت ہے۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر تھا 205۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آج ہمیں معلوم ہوا کہ دیگر وارثوں کی نہ ہونے کی صورت میں، اصحاب الفروض یا اسباط میں سے وارث نہ ہونے کی صورت میں ماموں جو ہے وہ وارث ہوگا، اور اسی طرح اگر کسی کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کا ترکہ، اس کا مال وہ بیت المال کے اندر
جمع کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔